ایک گاؤں میں رہنے والا ایک لڑکا عمر بہت ہوشیار تھا، لیکن اس کی ایک بڑی خامی تھی۔ وہ بڑوں کی عزت نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے والدین، استاد اور یہاں تک کہ گاؤں کے بزرگوں سے بھی بدتمیزی سے بات کرتا تھا۔ اس کے والدین اس کی اس عادت سے بہت پریشان تھے، لیکن عمر کوئی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ ایک دن عمر گاؤں کے ایک بزرگ حاجی صاحب کے پاس سے گزر رہا تھا۔ حاجی صاحب بوڑھے تھے اور چلنے میں دقت محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے عمر کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، "تھو زیٹا، ذرا میرا ہاتھ پکڑ لو، میں تھوڑا سا چل لوں۔" لیکن عمر نے بے صبری سے جواب دیا، "آپ خود کیوں نہیں چل لیتے؟ مجھے جلدی ہے۔" یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ حاجی صاحب نے دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کی، "خدا تمہیں ہدایت دے۔" کچھ دن بعد عمر کو ایک عجیب خواب آیا۔ وہ ایک ویران جنگل میں کھو گیا تھا جہاں کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ مدد کے لیے چلاتا رہا، لیکن جواب میں صرف خاموشی تھی۔ اچانک ایک روشنی نمودار ہوئی اور ایک فرشتے نے اس سے پوچھا، "تمہیں معلوم ہے تم یہاں کیوں ہو؟" عمر نے حیران ہو کر کہا، "نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں۔" فرشتے نے کہا، "یہ تمہاری بے ادبی کی سزا ہے۔ جب تم بڑوں کا احترام نہیں کرو گے تو زندگی میں تنہا رہ جاؤ گے، کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔" یہ کہہ کر فرشتہ غائب ہو گیا اور عمر ڈر کر جاگ پڑا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ اسی طرح بے ادب رہا تو خواب سچ ہو جائے گا۔ اگلے دن سے عمر نے اپنا رویہ بدلنا شروع کیا۔ وہ اپنے والدین سے پیار سے بات کرنے لگا، استاد کا ادب کرنے لگا اور بزرگوں کی مدد کرنے لگا۔ ایک دن جب وہ بازار جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ حاجی صاحب ایک بھاری بستہ اٹھا کر چلنے میں مشکل محسوس کر رہے ہیں۔ عمر فوراً ان کے پاس گیا اور کہا، "او حاجی صاحب، اجازت دیں، میں آپ کا بستہ اٹھا لیتا ہوں۔" حاجی صاحب مسکرا دیے اور کہا، "بیٹا، آج تمہاری باتوں میں اتنی مٹھاس کیوں ہے؟" عمر نے جواب دیا، "مجھے احساس ہو گیا ہے کہ ادب ہی انسان کو عزت دیتا ہے۔" اس دن کے بعد عمر گاؤں کا سب سے محترم لڑکا بن گیا۔ سب اس کی تعریف کرتے اور اس کے والدین اس پر فخر محسوس کرتے۔ عمر نے سیکھ لیا تھا کہ ادب ہی انسان کو بلندی پر پہنچاتا ہے اور بے ادبی تنہائی اور بدنامی کا سبب بنتی ہے۔